نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 5 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام سلیمان اور والد کا نام اشعث تھا۔ ابو داؤد آپ کا شروع سے ہی لقب تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 202 ہجری میں شہر سجستان میں ہوئی۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے مصر، جزیرہ، عراق اور خراسان وغیرہ کے سفر کیے۔ آپ بڑے بڑے حفاظ حدیث اور فقہاء میں سے ایک ہیں، لیکن فن حدیث میں آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ آپ کی شان میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے حدیثیں اسی طرح آسان اور سہل کر دی گئی تھیں جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا تھا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں حدیث کے لیے اور آخرت میں جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہم نے ان سے اچھا اور افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ نے بے شمار کتابیں لکھی، جن میں بلند پایا کتاب سنن ابی داؤد ہے جو 4800 حدیثوں پر مشتمل ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 حدیثیں اس کتاب میں لکھی ہیں۔ آپ کی وفات بصرہ میں 16 شوال سن 275 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ بجلی کوندنا۔ بارش کے آنے سے پہلے آسمان پر تہ بتہ بادل جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان بادلوں میں نہ کوئی مشین فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی جنریٹر لگا ہوتا ہے، مگر ان گھنے بادلوں میں اللہ بجلی کی ایسی چمک اور کڑک پیدا کر دیتا ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی اجالا پھیل جاتا ہے، اور کبھی کبھی اتنی سخت گرجتی کونتی ہے کہ دلوں میں گھبراہٹ اور سارے ماحول میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ قربانی کے جانور کی عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں وہی جانور ذبح کرو جو اتنی عمر کا ہو جن میں دانت نکل آتے ہیں، البتہ بھیڑ دمبا اس عمر کا نہ مل سکے تو 6 مہینے سے زیادہ کا دمبا یا بھیڑ ذبح کر لو۔ فائدہ، قربانی کے صحیح ہونے کے لیے یہ واجب اور شرط ہے کہ بھینس وغیرہ 2 سال کے ہوں، اور اونٹ 5 سال کا، اور بکرا بکری اور بھیڑ دمبا 1 سال کا ہو۔ البتہ دمبا موٹا تازہ ہو تو 6 مہینے کا کافی ہو جائے گا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ امامہ کا شملہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامہ باندھتے تو اس کا شملہ اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان چھوڑ دیتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اچھے اخلاق والے کا مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے نفل نمازیں پڑھنے والے روزے دار شخص کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں۔ جھوٹی قسم کھانے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ اللہ کے سوا ہر چیز بے اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے سچی بات وہ ہے جو کسی شاعر نے کہی ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ یاد رکھو اللہ کے سوا ہر چیز بے اصل اور باطل ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ دوزخ کی 4 دیواری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کے احاطے کے لیے 4 دیواریں ہوں گی، جن میں سے ہر دیوار کی چوڑائی 40 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ بخار کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو بخار ہو جائے تو وہ سحری کے وقت 3 رات اپنے اوپر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کرے۔ فائدہ، خیال رہے کہ بخار کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ گرمی کے بخار کا علاج ہے۔ ڈاکٹر بھی شدت بخار کی حالت میں ٹھنڈے پانی یا برف کی پٹیاں استعمال کرواتے ہیں، جس سے بخار کی تیزی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون شخص ہے جو اچھی طرح خلوص کے ساتھ اللہ کو قرض دے جس کے نتیجے میں اللہ اسے دینے والے کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے شخص کو بڑا باعزت اجر ملے گا۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کو نہ مال کی حاجت ہے اور نہ قرض کی، لیکن انسان جو کچھ صدقہ و خیرات اور دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اسے قرض کے لفظ سے اس لیے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ ایسے شخص کو دنیا اور آخرت میں پورا پورا عطا فرماتا ہے جیسے کوئی قرض دار اپنا قرض واپس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔